قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ عن شعره ولا من أظفاره. رواه مسلم. معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیو، نوجوان ساتھیو، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت چند باتیں بیان کی جائیں گی وہ ہے قربانی کے اہم مسائل۔ اللہ کی فضل و کرم سے ذوالقعدہ کا جو مہینہ تھا وہ بالکل ایک دم اختتام پر ہے۔ آج ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ کل سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہوگی، مہینہ شروع ہوتا ہے۔ قبل اس کے کہ ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت، اس میں انجام دیے جانے والے اعمال اور اس کے آداب کے بارے میں گفتگو کی جائے، یہ مناسب محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس ذی الحجہ کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند آخری نصیحتیں، جو چند آخری وعظ اور باتیں اپنی امتیوں کے لیے بیان کی ہیں اس کو بیان کر دیا جائے۔ خطبات تو کئی سارے وسلم نے دیے، بہت ساری نصیحتیں کی، سب کو تو احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن چند وہ اہم باتیں جو ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے گھروں سے جن کا تعلق ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج جو تھا آخری اور پہلا حج تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے مناسک طور طریقے سیکھ لو۔ انہیں حج کے ایام میں چونکہ الوداعی حج تھا، آخری حج تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری یعنی بہترین باتیں جو پورے اسلام اور دین کی، جو پورے شریعت کی نچوڑ ہے، اس کو بیان کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً یہ بات بیان فرمائی کہ لوگوں جاہلیت کے امور کو پیروں تلے روت دو، سود کو ترک کر دو، مسلمانوں تمہارا مال آپس میں ایک دوسرے کے لیے غلط طریقے سے حرام ہے، ناجائز ہے۔ مسلمانوں، جس طریقے سے تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے غلط طریقے سے حرام ہے، ویسے ہی تمہارا خون بھی ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا قتل ناحق نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال ناحق اور ناجائز طریقے سے نہیں لے سکتا، یہ اس کے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عملی طور سے نمونہ پیش کیا کہ میں سود کا معاملہ چونکہ روکنے والا ہوں، تو سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود جو جاہلیت کے اندر چلتا آ رہا تھا، میں اس کو مٹاتا ہوں۔ رہا معاملہ خون کا، تو سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں، جس کا تعلق جاہلیت سے تھا، جس کے تعلق سے لوگ باتیں کیا کرتے تھے۔ اور آگے اسلم بڑھتے ہیں، خطبے کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں اتقوا اللہ، لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، واتقوا النساء، اور عورتوں کے معاملے میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آپ نے آگے فرمایا کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ کے نام سے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی یہ نصیحت فرمائی اور انہیں بھی تاکید حکم دیا کہ کسی بھی خاتون کے یہ جائز نہیں
یہ اس کے لیے زیب نہیں دیتا کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے یا غلط طریقے سے کسی اور کو اپنے بستر کے پاس آنے دے. یعنی یہ شوہر کا صرف حق ہے کہ اپنے بیوی کے بستر پہ جائے بیٹھے وہ، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں یا شوہر کے ہوتے ہوئے بھی کسی غیر کو اپنے بستر کے پاس آنے دے. اشارہ تھا زنا کی طرف، اشارہ تھا غلط کاری اور بے حیائی کی طرف. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کیا اور ان کو بھی یہی تعلیم دی کہ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں کی جماعت، جس طریقے سے عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بستروں کے پاس شوہروں کے علاوہ کسی اور کو آنے دے، ویسے تمہیں بھی نصیحت کی جاتی ہے کہ تم اپنے بیویوں کی، اپنے خواتین کے حقوق کو مکمل طور سے پورا کرنے کی کوشش کرو. وہ یہ ہے کہ تم انہیں سکنا دو، وہ یہ ہے کہ تم انہیں رہنے کا جگہ دو، وہ یہ ہے کہ تم انہیں کھانا کھلاؤ، وہ یہ ہے کہ جو تم پہنو ان کو پہناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھریلو نصیحتیں فرمائی. پھر اس کے بعد عام نصیحت بیان فرمایا، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي. اے میرے امت کے لوگوں، اے میرے امت کے نوجوانوں، اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں. اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے، ان کو تم مضبوطی سے پکڑ لو گے، تم کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. کیا ہے وہ دو چیزیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، اور میری سنت. یہ نصیحت عام مسلمانوں کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجمع کو مخاطب کیا، تمام مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو مخاطب کیا. اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، لوگوں سے پوچھا، لوگوں کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے اپنے ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے، میں نے دین اسلام کی دعوت تم تک پہنچا دی ہے، میں نے اللہ کی بات کو تم تک مکمل طور سے پہنچا دی ہے؟ تمام مجمع سے آواز آتی ہے، بلا شہدنا، اللہ کے حبیب ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اپنے ذمہ داری کو مکمل طور سے ادا کر دیا ہے. تب اللہ کے رسول اپنی انگلی کو پھر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور سامنے طرف گراتے ہیں، اٹھاتے ہیں، گراتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا، اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا، اے میرے رب کریم تو گواہ رہنا، میں نے اپنے ذمہ داری کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے. سامعین کرام، یہ میں نے مختصراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خطبے کا ایک جھلک آپ کو سامنے رکھا ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو معاملات کی طرف سے بھی وصیت فرما دی تھی، عام معاشرے کے لیے بھی وصیت فرما دی تھی، اور دین کے عام جو مسائل اہم ہیں ان پر بھی وسلم روشن ڈال دی تھی. ان میں سے چند ایک باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے بڑھنے کے بعد، بلکہ مرض الموت کے اندر مبتلا ہونے کے بعد، روح سے جسم کا روح سے انفصال ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند باتیں اور بیان فرمائی تھیں، خاص طور سے ان کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے، ہمارے سماج سے ہے، ہمارے گھروں سے ہے، ہمارے نوجوان مسلمانوں سے ہے. آپ نے آخری وقت میں فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز کو لازم پکڑنا، لوگوں نماز کو ترک نہیں کرنا، نماز سے سستی نہیں برتنا. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں اور جو تمہارے ذمہ داری کے تحت ہیں تم ان پر ظلم نہیں کرنا، تم ان کا خیال کرنا. سامعین کرام، بتانا یہ مقصد ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے روح نکلنے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دیتے ہیں، کس چیز کی ترغیب دیتے ہیں، کن باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکیدی حکم دیتے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ. اور اس کو صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی تردید کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا الناس لا تتخذوا قبری وثنا تعبد. اے میرے ساتھیوں، اے مسلمانوں، تم میرے مرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد میری قبر کو وثن نہ بنانا جس کی عبادت کی جاتی ہو، یعنی میری قبر کو مزار نہ بنانا، میری قبر کو میرے جانے کے بعد سجدہ گاہ یا مسجد عبادت کی جگہ نہ بنا لینا. آپ نے پھر لعنت فرمائی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج امت مسلمہ کا اچھا خاصا طبقہ، اچھی خاصی تعداد اسی شرک کے صورت کے اندر ملوث ہے. مزاروں پہ آپ جا کے دیکھیں، مختلف طریقے سے کوئی نظر و نیاز مان رہا ہے،
کوئی قبر والے کے لیے قربانی پیش کر رہا ہے، کوئی اس کی تعظیم میں جا کر کے وہاں جھک رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، اور تو اور بہت سارے لوگ اس کو اپنا قبلہ سمجھ کر کے وہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام بلکہ آخری لمحات کے اندر اپنے امت کو شرک کی تردید سے یہ واضح کر دیا تھا کہ میری قوم، میری امت کے لوگوں، اپنے اندر شرک مت آنے دینا۔ اور نماز صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے آپ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ نماز کو ترک نہیں کرنا۔ آج مسلمانوں کے کیا صورتحال ہے، آج مسلمانوں کے اندر نماز کو لے کر کے یعنی کس قدر سستی ہے، کس قدر تساہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ اس کا اندازہ لگائیے فجر کے وقت میں آ کر کے، آپ اس کا اندازہ لگائیے عصر کی نماز میں، آپ اس کا اندازہ لگائیے عام نمازوں کے اندر۔ سامعین کرام، یہ وہ چند نصیحتیں آپ وسلم کی تھیں جو آپ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اور جان نکلنے سے پہلے وسلم نے کی تھیں، اس نیت سے اور اس امید سے کہ میری امت اس کو مضبوطی سے تھام لے گی اور اس کو چھوڑے گی نہیں۔ لیکن آج اسی نبی کی امت نے ان تمام وصیتوں کو پس پش ڈال دیا ہے، ان تمام وصیتوں کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنے آپ کو آزاد کر دیا ہے دین کی پابندیوں سے، اور ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ دین دنیا میں رہنے کے لیے اگر دین پر عمل کریں گے تو ہم جی نہیں پائیں گے، آزادی ہم کو نہیں ملے گی۔ سامعین کرام، اسلام کبھی کسی کی زندگی کو قید نہیں کرتا ہے، اسلام کسی کی زندگی کو دو بار نہیں کرتا ہے کہ تم جی نہ سکو۔ اسلام بس سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اسلام صحیح ڈائریکشن دے دیتا ہے کہ تم اس طریقے سے گزارو۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو وصیت اسلام نے فرمائی ہیں، جس کو میں نے مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کیجیے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو بہت ہی مفید اور کارآمد ہیں، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کامیابی کوئی امید لگائی نہیں جا سکتی ہے۔ سامعین کرام، چونکہ موضوع ہے میرا قربانی کے مسائل، اور قربانی کی جو اہم عبادت انجام دی جاتی ہے وہ اسی مبارک مہینے یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے ان تمام وصیتوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ آتے ہیں مسائل کی طرف۔ قربانی کے جو اہم مسائل ہیں تقریباً عام طور سے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن میں یاد دہانی طور پر بیان کر دوں کہ سب سے پہلے آپ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد کتنی بنائی ہے؟ سال کے 12 بنائی ہے۔ 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں سے ایک حرمت کا مہینہ کون سا ہے؟ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، تقدس والا ہے، احترام والا مہینہ ہے، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان کے اندر تم ظلم نہ کرو۔ ظلم عام ایام میں حرام ہے، لیکن ان ایام میں، ان مہینوں کے اندر جو حرمت والے ہیں، ان میں خاص طور سے منع کیا گیا ہے کہ تم آپس میں ظلم ایک دوسرے کے اوپر نہ کرو۔ اس کے بعد اس نے فرمایا کہ یہ جو مہینے حرمت والے ہیں، اس میں جو ایک مہینہ حرمت کا ذی الحجہ کا ہے، اس کے فضیلتیں کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، آپ اس دن سے اندازہ لگائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو، مسلم احمد کی روایت، اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں میں سے جتنا محبوب عمل اس مبارک مہینے کا ہے، خصوصاً 10 دن کا جو شروع کا ایام ہے اس میں سے ہے، اتنا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ جو عمل انجام دیتا ہے آدمی عام دنوں کے اندر بھی دیتا ہے نا، لیکن کوئی عمل جو بندہ کرتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں ذی الحجہ کے مبارک مہینے کے اندر انجام دیے گئے عمل سے محبوب عمل کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ صحابہ رسول نے پوچھا رسول اللہ وللجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اللہ کو محبوب اتنا محبوب نہیں ہے جتنے اس مبارک مہینے کے اندر عمل کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وللجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله، سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اپنے جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اور اس کے بعد کچھ بھی لے کر کے وہ واپس نہیں آتا، یعنی اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو جاتا ہے، تو اس کی اہمیت، اس کے اعمال کی ویلو ہے، اس کا یہ مقام بہت بلند ہے، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی اور عمل اللہ تعالیٰ کے اتنا محبوب نہیں ہے۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر چونکہ شروعات ہونے والی ہے، تو اس مبارک مہینے کے اندر نیکیاں کثرت سے کرنے کی کوشش کیجیے، خاص طور سے چونکہ نیکیوں کو دیکھا جائے کہ کون سا عمل جس کے اندر بہت سے نیکیاں ہیں، تو
تو روزہ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے، کیونکہ انسان جب روزہ رہتا ہے تو اس کی زبان کی حفاظت ہوتی ہے، روزہ رہتا ہے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، روزہ رہتا ہے اگر کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ایمان اس کے اندر ہے تو نماز کی پابندی کرتا ہے، روزہ رہتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتا، مختلف جو گناہ اس کے ہو سکتے ہیں جو عام دنوں میں کرتا ہے انسان، روزہ رہتے ہوئے تھوڑا بچنے کی اس سے کوشش کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہم سب کو چاہیے کہ مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے تو اس میں روزہ کثرت سے رکھنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے علاوہ نمازیں، استغفار اور صدقہ خیرات، جو بھی نیک کام ہو سکتے بندے کو اس کے اندر کرنا چاہیے۔ پہلا مسئلہ جو ہے جس کا تعلق قربانی سے پہلے کا ہے، غالباً آج 29 ذی القعدہ ہے، کل انشاءاللہ ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا، لیکن اس سے پہلے اس نے فرمایا کہ من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذ عن شعره ولا من اظفاره۔ صحیح مسلم کی روایت اس نے فرمایا کہ جو کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کو قربانی کرنے کا ارادہ ہے جس کا، اور وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن کو اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے، ان کو چھیڑے نہیں، ان کو ہاتھ نہ لگائے، نہیں کاٹے نہ ان کو۔ تو آج ایک دن ہے، موقع ہے، مغرب کے بعد دن چینج ہو جائے گا، مغرب سے پہلے پہلے جن کو اپنے جسم کی صفائی کرنی ہے، ناخن ہو، بال، جسم کی جہاں بھی بال ہیں زائد، جن کو ختم کرنا، وہ مغرب سے پہلے اپنے سارے کام سے فارغ ہو جائیں، کیونکہ چاند دیکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو تم اپنے ناخنوں کو، اپنے بالوں کو مت کاٹو۔ پہلا کام یہ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ عیب سے پاک ہونا چاہیے، قربانی کا جانور جو ہے وہ عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ اور قربانی جانور کس کا ہے؟ اس میں گائے ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، میڈھا ہے، بھیڑ وغیرہ ہے نا، اس کے اندر دمبے وغیرہ، یہ تمام چیزوں کی قربانی کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے جانور مہیا کر دیے ہیں۔ تو یہ جو جانور ہیں قربانی کے، ان میں سے کسی کا انتخاب کیا جائے، اور انتخاب کرتے اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ وہ جانور کیا ہو، عیب سے پاک ہو۔ آپ نے فرمایا حدیث کے اندر کہ اربعٌ لا يجوز الاضاحی، چار ایسے عیب ہیں، ایسی کمیاں ہیں کہ اگر قربانی کے جانور کے اندر ہو تو وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، جائز، اس کا قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں سے اس نے فرمایا کہ سب سے پہلا اس کے اندر ہے العوراء بین عورها، کہ وہ بھیگا ہو، آنکھ جس کی ٹیڑھی ہو، ترچھی ہو، یعنی بھیگا پن کا وہ شکار ہو۔ والمریض بین مرضها، یا ایسا جانور ہو جو مریض ہو اور اس کا مرض بالکل واضح اور ظاہر ہو، یعنی بیمار ہو، وہ ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ والارجاء بین ذلوها، اور ایسے ہی وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کے لنگڑا پر بالکل آیا اور ظاہر ہو۔ اس کا فرمایا چوتھی چیز کے اندر والکثیر الذی تنقی، اور وہ جانور جس کے ہڈیوں میں گود نہ ہو، یعنی بہت لاغر کمزور ہو، اس کا بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک بات اور آپ یاد رکھیے کہ قربانی کرنا فرض نہیں ہے، قربانی کرنا فرض نہیں بلکہ کیا ہے، یہ مستحب ہے۔ البتہ وہ آدمی جس کے پاس استطاعت ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے، اس کے تعلق سے وعید آئی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا من کان لہ ساعۃ، وہ آدمی جس کے پاس استطاعت ہے، فلن یضحی، اس کے بعد بھی اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلنا، تو اس کو چاہیے کہ ہمارے عیدگاہوں کے قریب بھٹکے نہیں وہ، یعنی جو استطاعت اور طاقت ہونے کے بعد بھی بخیلی کرتے ہوئے یا مختلف طریقے سے اپنے پیسے کو بچانے کے واسطے اگر قربانی کو پیش نہیں کرتا، قربانی نہیں کرتا ہے، تو اس نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب، ہمارے مصلی کے قریب نظر نہ آئے، وہ بھٹکے نہیں، کیونکہ اس کا حق نہیں ہے مسلمان ساتھ نماز پڑھنے کا۔ تو یہ کب ہے؟ جب اس کے پاس پیسہ ہو، بخیلی کر رہا ہو تو، وغیرہ عام حالتوں کے اندر اگر کوئی اس لائق نہیں ہے یا حقیقی معنوں میں وہ اپنے آپ کو اس کا استطاعت والا نہیں سمجھتا ہے کہ وہ قربانی کا جانور وہ لے سکے، اس کی قربانی پیش کر سکے، تو اس کے اوپر شریعت نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر پیسہ ہے پھر بھی نہیں کر رہا تو اس کے لیے وہ خامی اور غلط کام، اس کو نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ تیسری بات کہ جانور کا عمر بھی خاص ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنا الا ان يوصل عليكم فتذبحوا جزءا من الضان، صحیح مسلم کی روایت۔ اس نے فرمایا کہ تم مسنہ ہی کی قربانی کرو، مسنہ مطلب دو دانتا، مسنہ کے مطلب
दो दाता जानवर की तुम क्या करो, कुर्बानी करो। हाँ इल्ला अय्युसरा अलैकुम, अगर तुम्हारे ऊपर तंगी का मामला हो जाए, यानी दो दाता आपको जानवर नहीं मिल रहा है, दो दाता जानवर आपको नहीं मिल रहा है, या दो दाता जानवर की कीमत इतनी ज़्यादा है कि आपके पास उतना माल नहीं कि आप उसको देकर ले सकें, तो शरीयत ने क्या फरमाया वहाँ पर, फतस्बहु जुज़अतम मिनज़्ज़ान, तो तुम 1 साल का दुम्बा या भेड़ भी कुर्बान कर सकते हो। ये रुख्सत दी गई है कि अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि दो दाता जानवर को ले सको, तो तुम 1 साल का दुम्बा या भेड़, यानी ये वजाहत कर दी गई कि सिर्फ दुम्बा और भेड़ के अंदर ही जायज़ है, उसके अलावा किसी जानवर के अंदर नहीं। 1 साल का जानवर सिर्फ और सिर्फ दुम्बा और भेड़ की कुर्बानी कर सकते हैं। अगर बकरा कर रहे हैं तो उसका भी दो दाता होना ज़रूरी है, या इसके अलावा जो दूसरे जानवर हैं उनका भी दो दाता होना ज़रूरी है। सिर्फ दुम्बे के अंदर ये रुख्सत दी गई है कि 1 साल का भी वो चल जाएगा, उसकी कुर्बानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। उसके बाद कुर्बानी का जो वक्त है उस पर भी खास ख्याल रखना चाहिए, वो ये कि कुर्बानी का जो वक्त है वो है नमाज़ पढ़ने के बाद। अगर कोई नमाज़ पढ़ने से पहले सोचता है कि नहीं हम जल्दी कर लेंगे, नमाज़ पढ़ के तब तक हमारा खाना रेडी रहेगा, हम खाना शुरू कर देंगे, तो शरीयत से मना फरमाया है और बताया कि जो कोई कुर्बानी करता है नमाज़ पढ़ने के बाद, यानी ईद उल अज़हा की नमाज से फारिग होने के बाद, तो उसने हमारी सुन्नत को पा लिया, मुसलमान सुन्नत को पा लिया। और जो कोई नमाज पढ़ने से पहले कुर्बानी कर दे, फ़इन्नहु शातुल लहमिन, तो वो एक बस बकरे का गोश्त है, वो कुर्बानी नहीं बन जाएगी। एक साहिब रसूल हैं जिनके ताल्लुक़ से आता है कि उनके मामू या उनके खालू थे गालिबन, उन्होंने क्या किया, उनका इरादा गलत नहीं था, उनका इरादा बिल्कुल ठीक था। उन्होंने क्या सोचा कि मुसलमान लोग गए हुए नमाज में, हम भी जा रहे हैं लेकिन कुर्बानी पहले कर दे रहे ताकि कलेजे वगैरह भून देंगे, नबी वसल्लम आएंगे और फ़ौरन सबसे पहले हम पेश कर देंगे। यानी नबी से फ़र्त मोहब्बत में उन्होंने क्या कर दिया, अपनी जानों को पहले कुर्बान का ज़बह कर दिया कि नबी वसल्लम नमाज़ पढ़ के आएंगे तो हम उनको पेश कर देंगे, जल्दी से पेश कर देंगे भुना हुआ गोश्त या कलेजे वगैरह। लेकिन नबी वसल्लम को मालूम हुआ तो उसने मना फरमा दिया, कहा कि तिल का शात लहमिन, ये कुर्बानी नहीं हुई है, ये बस बकरे गोश्त है। सब रसूल हैरान हो गए, परेशान हो गए, अब क्या करूं? तो उन्होंने रुख्सत मांगी वसल्लम, अब मैं क्या करूं, मेरे पास 1 साल का बकरा है, मेरे पास 1 साल का बकरा है, मैं उसको कुर्बानी कर दूं? आपसे फरमाया कि हाँ तुम कर लो, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं है। तो आप वसल्लम यहाँ ये चीज़ बयान फरमाई कि कुर्बानी करना है कब, नमाज के बाद। जल्दबाजी का शिकार हो करके कि कसाई पहले हमारे पास आ जाए, पहले हम फारिग हो जाए, नमाज पहले ही कर दें, ऐसा नहीं करना है इत्मीनान से, बल्कि नमाज से फारिग होने के बाद ही तमाम काम अंजाम देने हैं। और दूसरी बात ये कि एक सुन्नत जो हमारे यहाँ ख़त्म होती जा रही है, ये को लीजिए, जिसको ज़िंदा करने की ज़रूरत है, वो ये कि आप वसल्लम की यह सुन्नत रही है कि जब वसल्लम ईद के रोज़ निकलते थे ईदगाह के लिए तो कुछ खा पी लिया करते थे, यानी खजूर वगैरह वसल्लम खा के निकलते थे। लेकिन ईद उल अज़हा के रोज़, ईद कुर्बा के रोज़ जब वसल्लम निकलते थे तो कुछ भी नहीं खाते थे, यहाँ तक कि नमाज से फारिग हो जाए। तो जब आप ईद के लिए आएँ नमाज़ पढ़ने के लिए इंशाअल्लाह, तो कुछ ही मत खा के आएँ, बिल्कुल निहार पेट बोलते ना, खाली पेट बिल्कुल आएँ, और यहाँ से जाने के बाद इंशाअल्लाह आपके पास खजूर है जो भी इंशाअल्लाह उसको खाएँ। नस्ल की सुन्नत है जो अमूमन बिल्कुल छूटते नजर आ रही है। हमारे यहाँ तो मस्जिद के अंदर होता है, थोड़ा मोड़ा एहतमाम हो जाता है ईद के दिन, लेकिन जो बाहर होता है सूरत हाल, वहाँ पर तो इसका एहतमाम नहीं हो पाता है। तो हर कोई जब निकले ईद के लिए तो घर से बिल्कुल इसका एहतमाम करे। ईद का दिन है तो कुछ खा पी के निकले, और बकरीद का दिन है तो भूखे पेट निकले, लौट के आने के बाद इसको खाए। और हदीस के अंदर ये भी आता है कि जब तुम ईदगाह जाओ तो रास्ता बदल के जाया करो। जिस रास्ते ईदगाह को आए हो, जब घर को जाओ तो रास्ता बदल के जाया करो, और तकबीर और तहलील से ज़बानें तर होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु वल्लाहु वलिल्लाहिल हम्द, ये तमाम जो तकबीरात हैं इसको ज़बान से अदा करते रहना चाहिए। ये वो अहम मसाइल जिन पर अमूमन कम रोशनी डाली जाती है, और लोग बस जैसे तैसे चल रहा है ना, चलते हुए लोग चलते रहते हैं। और दूसरी अहम बात जो है वो ये कि अमूमन होता ऐसा है कि मोहल्ले के अंदर, समाज के अंदर कोई कुर्बानी का जानवर लेकर के आया, मिसाल के तौर पर एक साहब लेकर के आए 20,000 का। अब तो साहब को लग रहा है कि हम भाई इनसे कम तो है ही नहीं, अरे तुम मतलब 20,000 के वो लेकर के आए तो हम उनसे कम नहीं है भाई, तो हम लाएंगे 40,000 का। अब उनका देख कर कि वो ला रहे हैं 60,000 का, यानी सबकत
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں آدمی کیا کرتا ہے کہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. شریعت نے کہا کہ مقصد آگے بڑھنا یا بہت بڑا جانور قربان کرنا نہیں ہے. اللہ کے پاس قربانی کے جانور کا گوشت بھی نہیں جاتا اور نہ ہی خون جاتا اس کا. اللہ کے پاس کیا جاتا ہے؟ تقویٰ جاتا ہے نا، کہ تمہارے دل کے اندر کتنی محبت تھی میرے لیے، تم کیا خرچ کر سکتے. تو ریا اور نمود سے بچنا ہے. اگر ریا نمود ہمارے اعمال کے اندر داخل ہو گیا تو یہ سارے اعمال کو برباد کر دے گا. تو جانور خریدتے ہوئے یا قربانی سے پہلے جب تمام ہم تیاریاں کریں کہ اس چیز کا ہم خیال رکھیں کہ دکھاوا نہ ہونے پہ. ہمارا 20,000 کا ہے، اور کچھ لوگ تو یہاں بھی سننے میں آتا ہے کہ کسی جانور کے اوپر اگر کوئی مہندی سے یا کسی کلر سے اللہ لکھ دیا ایک طرف محمد لکھ دیا تو اس کی ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لاکھوں میں بات ہوتی ہے اس کی. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ریا ہیں، نمود، دکھاوا، یہ سب. اس کی کوئی حقیقت، کوئی فائدہ نہیں ہے اس قربانی کا. لہٰذا اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ نے فرمایا نا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نبی وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، قل ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. تو اخلاص عمل کے اندر ہونا چاہیے. اخلاص رہے گا، تقویٰ رہے گا، اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ کو اجر دے گا. اگر تقویٰ ہی نہیں ہے، اخلاص ہی نہیں ہے، تو آپ کا بس خرچہ کرنا ہوگا، 50، 20، 30,000 روپیہ خرچہ کرنا ہوگا، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا ریا اور نمود سے بالکل احتراز کرنا اور بچنا ہے. ایسے ہی بقرعید کے روز یا عید کے روز، دونوں روز یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ منکرات کا ارتکاب ہو جاتا ہے جس سے بچنا چاہیے. مثلا جو غیر محرم رشتے ہیں، یعنی جو دوسرے کے لیے حرام ہے، وہ لوگ بھی مرد و خواتین میں گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، یہ چیزیں بھی کیا ہیں؟ حرام ہیں. عید کے دن آپ جائز طریقے سے جو تھوڑی موڑی کھیل جو ثابت ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ ہنسی مذاق تھوڑی موڑی اپنے لوگوں سے کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حد کو پامال کر دیا جائے اور عید کے نام پر حرام کام کا ارتکاب کیا جائے. دیکھنے میں عموماً ایسے آتا ہے، شہروں میں اور زیادہ ہوتا ہے یہ چیز کہ عید کی نماز پڑھنے کا فارغ ہوتے، اب مرد اس سے گلے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، معانقہ مصافحہ کر رہے ہیں، لیکن رشتے داروں کے اندر ایسا دیکھنے میں آتا ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو کہ رشتے حرام ہے دوسرے کے لیے، جن سے پردہ ہے، ان سے باقاعدہ تنہائی ملاقات، کھلانے پلانے کا رسم، نہ جانے کیا کیا، مصافحہ، گلے، تمام چیزیں صورتحال دیکھنے میں آتی ہیں جو کہ بالکل غلط ہے. ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میں خواتین کو بھی خاص طور سے اس سے متنبہ کرتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اس سے متنبہ کرتا ہوں کہ حرام کام کا ارتکاب عید کے روز، تو خاص طور سے چونکہ اللہ تعالیٰ کی میزبانی کا دن ہوتا ہے، اس دن آدمی حرام کام کا ارتکاب کر اللہ کتنا غصہ اللہ کو آئے گا. لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. ویسے عام ایام بھی اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو عید کا دن ہوتا ہے، اگر جمعہ کے روز پڑ گیا عید، بقرعید یا عید جو بھی، سستی دیکھنے میں آتی ہے. یا یوں سمجھ لیجیے کہ چاہے عید کا دن ہو رمضان کے بعد یا بقرعید کا دن ہو، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ بس سال میں ایک بار نکل گیا، ہفتے میں ایک بار نکل گیا، یا ایک مہینہ رمضان کا تھا نا، اتنی مصیبت سے کاٹا، اب نکل گیا، چھٹی ہو گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو عمل کرو اس پر مداومت برتو، جو عمل کرو اس کے اوپر دوام برتو اس کے اوپر. ایسا نہیں کہ بس ایک ٹائم کو پڑھ لیا ختم. عید کے روز دیکھنے میں آتی ہے، اچھی خاصی الحمدللہ تعداد ہوتی ہے. عیدگاہ کو میں ایک بار گیا پہلے سال جب میں آیا یہاں پہ، تو اتنے مسلمان کہ ہر جگہ پورا راستہ بھرا ہے، ہر طرف آدمی نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. لیکن اس کے بعد مسجدوں کا حال یہ صورتحال تھی عصر کے ٹائم، اسی دن ظہر عصر کے ٹائم، کہ پہلے سب نہیں پوری ہو رہی ہے. کوئی رشتہ داروں کے ہاں دوست، ٹھیک ہے، رشتہ داری نبھائیے، دوستی نبھائیے، جائز حد تک، لیکن اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کے بعد اللہ کے حقوق کو بالائے طاق رکھ کر کے نہیں. تو عید کے روز خاص طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ خوشی میں عید کے اللہ کے بہت سارے حدود کو پامال کرتے ہیں. نماز کے خاص طور سے میں دیکھتا ہوں کہ نماز کی پابندی بالکل نہیں ہوتی ہے. واللہ ایک آدمی مشکل سے ہوتا ہے، ایک دو لوگ، ورنہ عام طور سے لوگ کہاں چلے گئے بھائی، رشتہ دار کہاں چلے گئے، ارے وہ دوست بلا لے گیا تھا. ٹھیک ہے، اپنے آپ کام میں مصروف ہوجیے، دوستی احباب جو ہیں ان سے ان کے حقوق پورا کیجیے، لیکن اللہ کے حقوق پورا کرنے کے بعد. یہ تمام وہ باتیں تھیں جو عام طور سے بیان کرنے کی تھیں. اور یہ خطبہ بطور اعلان سن لیجیے، میرا آخری خطبہ ہے عربی کیلنڈر کے حساب سے، یعنی اس سال 1445 ہجری کا. یہ آخری خطبہ میرا انشاءاللہ. اب انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اس لیے تمام لوگوں سے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ
گزارش کروں گا, درخواست کروں گا کہ اگر میرے زبان سے, میرے کسی کلمات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں معافی کا خواستگار ہوں, معافی چاہتا ہوں. اور اگر کچھ ایسے معاملات ہیں جو سلجھانے والے ہیں تو انشاءاللہ ملاقات کر کے, ابھی میں ہوں 2-3 دور ہوں یہاں پر, تو اس کو حل کر لیں گے انشاءاللہ. دل کے اندر خلش رکھ کر کے, دل کے اندر دشمن رکھ کر کے, عداوت اور بغض رکھ کر کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے سوائے نقصان کے. لہٰذا ہمارے لیے بھی دعا کیجیے, اور ہم بھی انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے. مولا کریم جو مبارک ایک عید کا دن آنے والا ہے, اللہ ہم تمام لوگوں کی خوشیوں کو دوبالا کر دے. مولا کریم جو لوگ ہمارے معاشرہ سماج کے اندر ہیں جن کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا, اللہ ان کے لیے آسان کر دے. مولا کریم جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو اتارنے کے لیے غائبانہ مدد فرما. مولا کریم تمام لوگوں کو دین کے اوپر استقامت عطا فرما. اس فتنے کے دور میں, اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رہنے والا بنا, قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا. ہم سب کو جب تک زندہ رکھ, ایمان اسلام پر قائم دائم رکھ. ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہو. آمین. تقبل.